رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. جس طرح سے انسان پیدائش سے لے کے اور اپنی موت تک مختلف سٹیجز سے گزرتا رہتا ہے، جب بچہ نوزائیدہ ہوتا ہے تو اس کی خوراک عام طور پر ماں کا دودھ ہوتا ہے. جب وہ 2 سال کا ہو جائے تو ماں اپنی تمام تر محبت اور چاہت کے باوجود اسے سیمی سالڈ فوڈ پر لگا دیتی ہے اور دودھ پلانا بند کر دیتی ہے. اگر جب بچہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، لیکن ماں اتنے محبت کرنے کے باوجود اسے پھر دودھ نہیں پلاتی. جب بچہ لڑکپن میں داخل ہوتا ہے تو اس کی خوراک بدل جاتی ہے اور اسے زیادہ نورشنگ فوڈ چاہیے. جوانی میں اس کی خوراک بڑھ جاتی ہے، اس کی کیلریز انٹیک وہ بڑھ جاتی ہے. وہی جوان جو جوانی میں دن میں 6 مرتبہ بھی کھانا کھا لیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ 2 وقت سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا اور آخر عمر میں اس کی خوراک بہت ہی کم رہ جاتی ہے. یہ تو انسان کے مادی جسم کی بات ہے. روحانی کیفیات بھی کچھ اسی طرح کی ہیں کہ جب انسان روحانیت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اسے بچے کی طرح ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس طرح ماں کا دودھ بہت لائٹ ہوتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، لیکن اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. جب ہم روحانیت کی راہ پر قدم رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی ہی پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ماں کے دودھ کی طرح ہو. جو انسان کا روحانی کی راہ پہ سفر آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کے لیے پڑھائیاں اوپر کے درجے کی شروع ہو جاتی ہیں، یہ بدعات اس کے اوپر کے درجے کی شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح سے نوزائیدہ بچے کو سردی سے گرمی سے بچا کے رکھنا پڑتا ہے، بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچا کے رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا امیون سسٹم لو ہے، انفیکشن جلدی پکڑ لے گا، وہ بیماری کا وائرس اس پہ جلدی حملہ کر لے گا، آسانی سے پکڑ لے گا اسے. اسی طرح جب ہم روحانیت کی راہ پہ قدم رکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں ایسے بیرونی خطرات سے، جن کو ہم الزام دے دیتے ہیں شیطان کا کہ شیطان نے بہکایا ہے، ایسے تمام خطرات کے اگینسٹ ہمیں بہت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے.
لیکن جب روحانیت کا سفر کرتے کرتے انسان ایک نوجوان کی طرح توانا ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اس قسم کی برائیاں حملہ آور نہیں ہو پاتی، اس کو جلدی قابو نہیں کر پاتی۔ ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں پڑھائیوں کا ذکر ہے، وظائف کا ذکر ہے، تسبیحات کا ذکر ہے، عبادات کا ذکر ہے۔ ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ عبادات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتابیں پڑھی، اس میں دیکھا کہ داتا صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے کچھ تسبیحات کا، تو ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اور بزرگان دین، لیکن ہم بھول جاتے ہیں ایک بات کہ ہم نوزائیدہ بچے کی طرح ہیں، جہاں ہمیں بہت ہی نرم خوراک چاہیے، زود ہضم خوراک چاہیے، لیکن ایسی خوراک جو زود ہضم تو ہو لیکن اس میں طاقت زیادہ ہو۔ وہ جو تسبیحات بتائی ہیں وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک 30-35 سالہ کڑیل جوان کی خوراک ہے وہ، تو ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ بعض کا پڑھنا شروع بھی کر دیتے ہیں ہم، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ ہم حیران اور پریشان پھرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ سب یہ وظائف پڑھ لیجئے، یا اس نے صرف علم کی خاطر یہ بتا دیا کہ انسان کی روح کی ماہیت ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے، عبادات انسان کی روح کی طاقت کے مطابق کی جانی چاہیے، اس کے مطابقت سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روح سے مطابقت رکھتا ہوا لفظ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نوزائیدگی کے عالم میں جوانوں کی سی خوراک کھا لیں۔ اگر بچے کو ہم پیدا ہوا بچہ ہے جس کی عمر ابھی 15-20 دن ہے، مہینہ 2 مہینے ہے، اس کو اگر ہم جوان کی خوراک کھلا دیں کہ تندور کا پراٹھا اور اس کے ساتھ قورمہ اور ایسی چیزیں، تو انجام آپ کے سامنے ہے کہ شاید وہ بچہ زندہ نہ رہ پائے۔ تو یہ لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب تک کہ ہم روحانی طور پر اوپر نہ آ جائیں تو ان بزرگوں کی ہوئی تسبیحات ہمارے لیے اوور ڈوز ہو جائے گی۔ تو دوا کی اوور ڈوز کی صورت میں جو انجام ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ حالت نماز میں رب کی قربت میں ڈوب کر اگر آنکھیں بند کر کے بہت سکون اور رب کی قربت محسوس ہو تو کیا آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا؟ نماز کے بارے میں حکم تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، لیکن اگر خشوع و خضوع آنکھیں بند کرنے کی حالت میں حاصل ہو رہا ہے تو پھر آنکھیں بند کر لینا چاہیے، لیکن حکم یہی ہے
کہ آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھی جائے. کسی نے اپنے یہ دعا کا کہا ہے، میں ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہوں کہ عرض کر دوں، اسی لیے میں سوال لکھنے والوں کے نام نہیں کبھی پڑھتا. انسان کا احترام بڑی ضروری چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا غلط ہو، کہ اگر مجھ جیسا انسان ہی مجھے دعا کے لیے کہہ رہا ہے اور اس انسان کی پریشانی کو میں پبلکلی بیان کر دوں یا اس کا حل پبلکلی عرض کر دوں، تو میرے نزدیک یہ انسان کی توہین ہے. تو میں اسی لیے ہمیشہ ایک عرض کرتا رہتا ہوں کہ ذاتی معاملات پبلکلی بیان نہ کیجیے، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. میں حاضر ہوں، اپنے پریشانیاں اگر آپ مجھے علیحدگی میں عرض فرما دیں گے تو میں ضرور اس کے لیے دعا کر دوں گا. اور میرے نظریے کے مطابق یہ سنت رب ہے کہ انسان کی باتوں کو چھپا لیا جائے. تو جو صاحب آتے ہیں میرے پاس، ان کے تمام باتوں کو وہ میری ذات تک ہی میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ کسی کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ اپنی ذاتی پریشانی آپ مجھے علیحدگی میں بتا دیجیے، میں ضرور دعا کر دوں گا. یہ سوال کہ کیا روحانی دنیا میں کسی ولی اللہ کو یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ اپنے تمام روحانی مشاہدات و واردات کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھول کر بیان کر دے؟ جب کسی شخص کو مقام دے دیا جائے، رب کی طرف سے عطا ہو جائے، تو شروع میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو چھپایا جائے، اس لیے کہ اس وقت سفر جاری ہوتا ہے، انسان کسی ایک مقام تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا، تو وہاں رازداری بنیادی شرط ہے. پھر وہ مقام بھی آتا ہے کہ اسے ایک مقام حاصل ہو گیا تو وہاں بھی اس کو تمام باتوں کو چھپا لینے کا حکم ہوتا ہے. اس سے آگے جاتا ہے، علم میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو لوگوں کو علم کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ چیدہ چیدہ باتیں بیان کرنے کی اسے اجازت ہے، تاکہ لوگ انسپائر ہو کر ادھر کو آئیں، راغب ہو جائیں ادھر. اس سے اگلے مقام پر جا کر وہ بہت سی چیزیں بیان کرنے لگتا ہے، اسے اجازت ہے. لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کسی کو یہ اجازت مل جائے کہ وہ تمام کی تمام باتیں اور وارداتیں، مشاہدات اپنے تمام وہ ظاہر کر دے. تو ایسے مشاہدات، ایسی وارداتیں وہ پھر بند کمرے میں مخصوص لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. کسی زمانے میں یہاں میں نے ذکر کیا تھا جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں، کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ علم کی باتیں سر محفل کرتے تھے،
لیکن یہ جو خاص مشاہدات اور وارداتیں ہیں وہ اپنے مخصوص قریبی ترین حلقہ میں جس میں بہت ہی صاحب علم لوگ تھے ان کے سامنے بیان کرتے تھے، لیکن احتیاط یہ ہوتی تھی کہ بند کمرے میں داخل ہو کے اپنے ہاتھ سے دروازے کو بولٹ کرتے تھے، پھر اس کو ہلا کے انشور کر لیتے تھے کہ پوری طرح بولٹ ہو کے آ کے آواز باہر نہ جائے، تو پھر وہ باتیں بیان کرتے تھے۔ تو مختصراً یہ عرض ہے کہ تمام کی تمام مشاہدات و وارداتیں بیان کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، البتہ جو انسان علم کے اعلی مقام کی طرف جاتا ہے تو لوگوں کو علم کی طرف راغب کرنے کے لیے، رب کی طرف راغب کرنے کے لیے، نیکی کی طرف بلانے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے اگر کچھ چیزیں ہیں تو اس کو بیان کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ پھر کسی نے میرے ہی بارے میں سوال کر دیا کہ 70 سال کی قابل رشک زندگی میں کیا کوئی ایسا کاش ہے جو ابھی تک آپ کے ساتھ ہو؟ ایک بہت بڑا کاش میری زندگی میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کاش میں کوئی اچھا انسان ہوتا، نیک آدمی ہوتا۔ یہ کاش ابھی تک جڑا ہوا ہے، اور اس کی حسرت ہے کہ میں کبھی کوئی نیک انسان ہو جاؤں یا اچھا انسان بن جاؤں۔ دوسرا سوال بھی، اس سے اگلا سوال بھی میرے ہی بارے میں ہے کہ وہ لمحہ جب آپ کو کشف عطا ہوا اس وقت محسوسات کیا تھے؟ تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ اراؤنڈ 40۔ محسوسات حیرت کے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ کشف رک گیا ہو، اور ایسے فیزز کتنی بار آئے؟ سب سے طویل فیز یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ درمیان میں بریک آ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اور نفس اس کا سر اٹھاتا ہی رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب علم ایسے مقام پر آ گیا جہاں اسے رب تعالی چیزیں دکھاتا ہے، یہ جملہ بہت ہی قابل غور ہے کہ رب تعالی چیزیں دکھاتا ہے، وہ انسان دیکھتا نہیں، اس لیے کہ انسان کی تو قدرت ہی کچھ نہیں ہے، انسان کی حیثیت کیا؟ یہ صرف رب ہے جو اس پر رحمت کرتا ہے، اس پہ مہربانی فرماتا ہے، تو ایک مخصوص حد تک ایسے شخص کو وہ اپنی قدرت میں جھانکنے کی اجازت عطا کر دیتا ہے، اپنے کارخانے قدرت میں جھانکنے کی اجازت مرامت کر دیتا ہے۔ اس کی کہی ہوئی باتیں پوری ہوتی ہیں، کی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ احساس جڑ پکڑتا ہے کہ میں جو رب سے کہتا ہوں وہ پورا کر دیتا ہے، میں جو دعا مانگتا ہوں رب قبول فرما لیتا ہے، یا میں جو چاہتا ہوں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ تکبر کی طرف قدم بڑھا انسان کا، تو ایسے موقع پر رب اسے جھٹکا دیتا ہے کہ سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں، کشف بھی بند ہو گیا، نہ صرف یہ کہ قبولیت بند ہو گئی بلکہ جو کہا اس کے بل کو 180 ڈگریز اپوزٹ کر دیا رب نے۔ تو جھٹکا لگتا ہے، انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں، میں تو بڑا حقیر بندہ ہوں، رب تو اوپر ہے۔ یہ رب ہے جو جس کی مرضی ہے جب چاہے میری باتیں قبول فرما لے، میری دعائیں قبول فرما لے، جب چاہے انہیں رد کر دے۔ تو پھر وہ عاجزی کا پہلو آتا ہے۔
تو یہ زندگی میں ہر شخص کے، جتنے بھی صاحب علم گزرے ہیں، ان کے یہاں یہ وقت آتا رہتا ہے. یہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو تکبر سے بچائے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ جھٹکے دیتا رہتا ہے. اگلے سوال کا تو جواب میں اپنی اسی بات میں دے چکا کہ وقتی طور پر کشف کی صلاحیت سلب ہونے سے کیا اس کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے، وہ تو میں نے عرض کر دی. سنا ہے کچھ لوگوں سے ان کی کسی بڑی غلطی کی وجہ سے ولایت واپس لے لی گئی. انہوں نے توبہ کی اور کسی بڑے ولی اللہ سے سفارش کرائی تو ولایت واپس مل گئی. کیا ایسا ممکن ہے؟ ہوتا ہے. یہ جو کشف رک جائے، باتیں پوری ہونا بند ہو جائیں، دعا قبول ہونا بند ہو جائے، اس کو علم میں انقباض کہتے ہیں. کسی صاحب علم پر حالت انقباض طاری ہو گئی ہے، تو وہ اصل میں ولایت واپس نہیں لی جاتی، وہاں انقباض آتا ہے. توبہ کر لی، رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے میرے سامنے توبہ کرے، میں اس کو فوراً معاف فرما دوں. تو جہاں کسی نے معافی مانگ لی، توبہ کی، اس کی وہ حالت انقباض ختم ہو گئی. اگر کوئی ولی اللہ جذب کی کیفیت میں اپنے روحانی مقام کسی مرید پر منکشف کرتے ہیں تو کیا وہ مرید از راہ محبت اپنے کسی پیر بھائی سے اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں یا دوسروں کو اپنے شیخ کے مقام میں بتا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. کیا کوئی مجذوب بھی کسی روحانی ڈیوٹی پر مامور ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. اگلا انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک غوث مجذوب ہو سکتا ہے یا ہمیشہ سالک ہی غوث کے مقام تک پہنچتا ہے؟ سالک ہوتا ہے، لیکن جو صاحب علم لوگ ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ان پر کبھی کبھار حالت جذب طاری ہو جاتی ہے. یہ انسان کی اپنی سیلف کنٹرول کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالت جذب میں بھی کس حد تک جانے دے. جو صاحب علم لوگ ہیں وہ جذب سے دور بھاگتے ہیں اور حالت جذب میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تاکہ خلق خدا کو نقصان نہ ہونے پائے ان سے. سچے مرید کی علامت و خصوصیت کیا ہے؟ اس موضوع پر کئی اتوار یہاں بات ہوتی رہی، تو اگر اس کو پڑھ لیں چیزوں یہ ڈپلیکیشن سے بچ جائیں گے. مرید اپنے مرشد سے دور ہو، خود کو ڈسکنیکٹڈ محسوس کر رہا ہو تو کیسے خود کو مرشد سے کنیکٹ کرے؟ اگر مرشد سچا ہے، سچے سے مراد ٹروتھ فل نہیں ہے، واقعی مرشد ہے اور مرید واقعی مرید ہے، تو ذرا سی ادھر کو توجہ ڈالنے سے کنیکشن بحال ہو جاتا ہے. اگلا انہوں نے سوال پوچھا کہ کبھی مرید ہر لمحہ
اپنے مرشد کامل کی خوشبو اور توجہ محسوس کرتا ہے تو کبھی اس خوشبو اور توجہ کے لیے اسے کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کیا مرید کی دنیا داری کیفیات کے اس زوال کا باعث بنتی ہے یا کوئی اور وجہ؟ نہیں، وہ مرید کی دنیا داری نہیں ہے، یہ اسلوب ہے، طریقہ ہے اس راہ کا۔ جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، تغیر ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کیفیات بدلتی رہتی ہیں، دن رات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، انسان کے موڈ بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح انسان کی روحانی کیفیات اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں۔ تو جس وقت روحانی کیفیت اپنے پورے عروج پر ہے تو پھر وہ خوشبو محسوس کرتا ہے، اس کا تصور آتا ہے، اور بعض اوقات روحانی کیفیت اس قدر شدت کی نہیں ہوتی تو اس وقت نہیں محسوس کرے گا۔ کیا اولیاء اکرام کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ تصرفات عطا کیے جاتے ہیں اور اف اینڈ بٹس کے ساتھ انہیں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یا وہ جیسے چاہیں انہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ جو اختیار تفویض کر دیا گیا، انسان اسے استعمال تو کر سکتا ہے، مس یوز کر سکتا ہے، ابیوز کر سکتا ہے، لیکن اس کی سزا ہے۔ کوئی ولی اللہ کبھی آپ کو بد دعا نہیں دے گا۔ جو سالک ہے وہ بد دعا نہیں دیتا کہ بد دعا دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مجذوب جو ہوش و حواس میں نہیں ہے وہ بد دعا نہیں دیتا، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی غلط بات زبان سے نکال دی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو تصرفات جو ہیں اس پر پابندیاں ہیں کہ اس کو خلق خدا کی بہتری کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا استعمال جس سے خلق خدا کو نقصان ہو جائے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو سزا پاتا ہے، اور بعض کا نام ہی لسٹ سے کٹ جاتا ہے۔ کیا ہر ولی اللہ اپنے روحانی تصرف کی بدولت مختلف 366 صورتیں اختیار کر سکتا ہے، یا صرف بلند پایا اولیاء اللہ ہی ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ ولایت کے مقام پر منحصر ہے۔ کس مقام پر ہے، اس مقام میں بھی کس درجے پر ہے، ڈگری کا فرق ہے، تو یہ اس سے کورسپونڈ کر جائے گی بات۔ مذہب میں ریجیڈیٹی اور ایکسٹریمزم سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت سمپل بات، اپنے رویوں کو سنت کے مطابق کر لیا جائے۔ سنت میں نہ ریجیڈیٹی ہے نہ ایکسٹریمزم ہے، تو جب ہمارے رویے سنت کے مطابق ہو جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے قریب سے بھی نہیں گزریں گی۔ جیسے اسم اعظم کے سوال میری جان نہیں چھوڑتے، جگہ جگہ تعاقب کرتے ہیں، ایسے ہی جنات بھی میرا تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ کیا جنات کو بروز قیامت سردی کا عذاب دیا جائے گا؟ اس کا کیا جواب دوں گا میں کہ عذاب سے بارے میں تو
بابا شاہ جمال صاحب اور بابا موج دریا صاحب کے مزارات پر حاضری کے وقت ان دونوں میں کوئی قدر مشترک محسوس ہوتی ہے، لیکن واضح طور پر سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ رہنمائی فرما دیں، دونوں کے یہاں جمال ہے، انسان اس جمال کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، انسان پر رقت طاری ہوتی ہے اور رب کی طرف راغب ہونے کی خواہش بیدار ہونے لگتی ہے۔ ان دونوں کے یہاں یہ کیفیات ملیں گی، وہاں جمال برستا ہے۔ بعض اوقات کسی ولی اللہ کے مزار پر حاضری دیں تو وہاں کے مجاور یا ڈیوٹی پر مامور افراد کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، جیسے پھول یا کوئی دستار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ صاحب مزار کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کبھی خواہش کے باوجود ہم کسی ولی اللہ کے مزار پر کئی دنوں یا مہینوں تک حاضری کے لیے جا نہیں پاتے۔ کیا ہمارے اندر کا میلا پن حاضری میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے، یا وہ ولی اللہ کسی اور وجہ سے ہمیں اپنے پاس آنے سے روک رہے ہوتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ کی روحانی کیفیات، اگر وہ بزرگ اپنی باطنی آنکھ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ آئیں گے تو آپ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، تو آپ کی حاضری رک جائے گی۔ اگر آپ کی دنیاوی جو ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی پرورش ہے، اہل خانہ کے لیے روزگار کی بات ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اگر ان کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ حاضری، تو انسان رک جائے گا اس سے۔ یہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں روحیں رہتی ہیں۔ کیا دنیاوی رشتوں کی طرح عالم ارواح میں بھی مختلف روحوں کا آپس میں کوئی تعلق یا رشتہ ہوتا ہے؟ میری معلومات کی حد تک نہیں۔ ہر انسان کی روح نے اپنی تخلیق کے بعد مختلف مشاہدات کیے ہیں، جن میں سے ایک مشاہدہ اور تجربہ یوم الست کا بھی ہے۔ یہ سب ڈیٹا ہماری روح کی سم میں موجود ہے، اور وہ روح ہمارے دل کی گہرائی میں کہیں موجود ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ روح کے ان مشاہدات اور تجربات ہم تک رسائی نہیں حاصل کر پاتے؟ ہمیں کیوں یاد نہیں رہتا؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی بالکل نئی جگہ پر ہم گئے یا کسی بالکل نئی سچویشن سے واسطہ پڑا، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں پہلے اس کیفیت سے میں گزرا ہوں، یا اسے دیکھا ہے میں نے کہیں، یا اس تجربے سے گزرا ہوا لگتا ہوں میں۔ یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ روح جب جو روح قوت پکڑتی ہے، لطیف ہوتی ہے، اس کی پرواز بڑھتی ہے، تو پھر یہ کیفیات کلیئر ہونے لگتی ہیں۔
اس میں ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر اس مقام پر آ جائیں. اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ دم یا دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کے پاس، آپ کے آس پاس کچھ بزرگوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اب اس کا جواب، اپنی ذات کے بارے میں جواب دینا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ جب کچھ لوگ اپنی سادگی اور بھول پن کی وجہ سے مجھے کوئی نیک آدمی سمجھنے لگے تو میرے لیے اور دشوار ہو جاتا ہے کہ اصلیت کچھ اور ہے. وہ لوگ اس حقیقت کے بالکل برعکس مجھے نیک سمجھتے ہیں. یہ ان کی اپنی اچھائی ہے، ان کا بھول پن ہے، ان کا بڑا پن ہے. میرے اندر نہ نیکی کے نام کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی اچھائی نام کی کوئی بات ہے میرے اندر. اگلا سوال بھی مجھ سے متعلق ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آنے والے انتہائی پر اعتماد، بولڈ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ بھی جب ملاقات کے لیے باہر قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کسی میگنیفائنگ گلاس سے انہیں دیکھا اور پرکھا جا رہا ہو. میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں بھائی؟ یہ وہ لوگ نیک ہیں، اچھے لوگ ہیں. بعض اوقات مرید اپنے مرشد کے پاس کسی معاملے میں رہنمائی یا دعا کے لیے جاتا ہے، لیکن مرشد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے تو بھائی وہ آپ لوگوں کی اپنی نیکی اور بڑاپن ہے. تو وہ مرشد یا مجھ جیسے انسان کی گناہوں کی سیاہی سے بچنے کے لیے بلینک ہو جاتے ہیں. یہ ایسے سوال جس سے مجھے پھنساتے ہیں آپ بھائی، اس میں کیا نور حق لہر یا دائرے کی شکل میں ہوتا ہے؟ کیا کوئی نور سنو فال جیسا بھی ہوتا ہے؟ یقینی طور پر اس کی مختلف یہاں پہ ایک زمانے میں ہم گفتگو کر رہے تھے عالم روحا کے بارے میں، ارواح نہیں، روحا. اس ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ڈراپلیٹس کی صورت میں برستا ہے، جیسے سنو فال فلیکس کی صورت میں ہوتی ہے، وہ ڈراپلیٹس کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ اس سے عالم روحا سے تعلق ہے اس کا. یوم عرس کی منظر کشی کر دیجئے، آپ کے ذہن میں کیسا نقشہ آتا ہے؟ ابھی آپ ہی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا تمام کے تمام اشہادات اور واردات بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، تمام نہیں. تو یہ سوال بھی اسی ضمن میں آ جائے گا. یہ اگلا سوال ہے کہ یوم عرس کو ہر انسان نے اپنی مرضی سے دنیا میں اپنے دور اور رول کا انتخاب کیا تھا یا انسان پر اسے امپوز کیا گیا؟ انسان کو رب تعالیٰ نے با اختیار کیا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ یوم عرس پہ اپنے دور یا اپنے رول کا خود انتخاب کر سکتا. یہ رب ہے.
جو ہر انسان سے اس کے حصے کا کام لیتا ہے. اگلا سوال، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. دوزخ غضب کی علامت ہے. پھر اس فرمان کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو اپنے رب کو بے پناہ پیار کرنے والا، بے پناہ محبت کرنے والا اور حد و حساب سے باہر رحیم و کریم پایا ہے. اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے بیٹھا ہے کہ اگر مجھ جیسے انسان کو، گناہگار کو وہ پالتا ہے اور بڑے مزے سے پال رہا ہے، مجھ جیسے گناہگار اور سرکش انسان کو وہ لک آفٹر کرتا ہے، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ میرا رب کیسا ہے. میں نے تو اس کو بہت مہربان پایا. پھر ایسے ہی سوال کر دیا کہ کیا یوم اس کو آپ کو پتا تھا کہ اللہ آپ کو اپنی دوستی اور قرب جیسی نعمت سے نوازے گا؟ ایک سوال، جب فیصلہ ہو چکا کہ کون سا پتھر ٹھوکروں میں رہے گا اور کون سا اسود بنے گا، تو ایسے میں پتھر اپنی کمائی کے احساس سے کیسے نجات حاصل کرے؟ کیا راضی برضا ہو کر. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر کا ملازم جس سے آپ چڑھتے ہیں، یا دفتر میں ایسا ماتحت جس سے آپ چڑھتے ہیں، وہ اپنی ایفیشنسی سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے، اپنی زیل سے کچھ عرصے کے بعد آپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. تو وہ پتھر جو ٹھوکروں میں پڑا ہے، وہ پتھر اپنی ماہیت سے، اپنے استعمال سے انسان کے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے. تو رب تعالیٰ سے قربت کا سب سے آسان نسخہ ہے غیر مشروط اطاعت اور غیر مشروط بندگی. کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھپا ہوتا ہے. اپنے اندر کے اس بچے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اصطلاحاً میں کہہ رہا ہوں کہ میں سیٹی بجاتا ہوں. گرچہ سیٹی بجانے نہیں آتی، نہ کبھی بجائی، لیکن اصطلاحاً کہہ رہا ہوں کہ سیٹی بجاتا پھرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنے رب کو بڑا مہربان پایا. وہ اپنے بندے کی خواہشات کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے.
اپنے بندے کو پال کے خوش ہوتا ہے کہ اس کی سنت یہ ہے. رب ہے. تو جیسے انسان کا رب اتنا مہربان ہے، اس انسان کے اندر چھپا ہوا بچہ اٹکیلیاں کیوں نہ کرے، اپنے رب پر مان ہے، اپنے رب پر فخر ہے اس کو کہ میں ایسے رب کا بندہ ہوں جو اتنا مہربان ہے اور وہ پالنہار ہے. تو اسی میں مست رہتا ہے وہ بچہ. یہی خوشی اس کے لیے بہت ہوتی ہے کہ میرا رب ایسا ہے. اس سے باقی ان کے بہت سے سوالات ہیں، کوشش کروں گا کہ اگلی اتوار جواب دے دوں بشرطِ زندگی. اجازت چاہتا ہوں اگلی اتوار تک کے لیے. السلام علیکم.